تو حضرت کے حکم پر میں ایک دو باتیں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ بارگاہ غوثیت میں حضور پرنور سرکار غوث الاقواس قطب الافطاب الشیخ السید محی الدین محمد عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی ثم البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ سے محبت اور عقیدت اہل اسلام کی، اہل ایمان کی، بلکہ اولیاء اللہ کی تو ایسی ہے جس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان نے یوں فرمائی کہ جو ولی قبل تھے، آپ سے بھی پہلے جو ولی تھے اور جنہوں نے اپنے کشف سے، روحانیت سے آپ کے مرتبے اور شان کو جانا، تشریف لانے والے ہیں۔ حضور کی آل سے اس شان کے ولی کا ظہور ہونے والا ہے۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کیا بیان کی جائے۔ حضرت علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ کے بڑے بہترین محقق تھے اور بڑی عظیم کتاب انہوں نے لکھی ہے بڑے حوالوں کے ساتھ۔ اس میں انہوں نے عرب کے ایک شاعر کا ایک شعر لکھا ہے اور واقعی کمال کا شعر ہے۔ کہتے ہیں وہ شعر میں وہ کہتے ہیں کہ انا باز اللہ سلطان الرجال جاء فی عشق توفا فی کمالی، یعنی اللہ تعالیٰ و تبارک جل جلالہ و عم نوالہ کے خاص اور مقرب بندوں میں کوئی وہ ہے کہ جو ان سب کا بھی سردار ہے، جیسے کہ آپ اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ جاء فی عشق، وہ حالت عشق میں اس دنیا میں تشریف لائے، توفا فی کمالی، اور حالت کمال میں آپ نے وصال فرمایا۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ لفظ عشق سے آپ کی تاریخ ولادت نکلتی ہے 471، اور لفظ کمال سے آپ کی عمر مبارک 91 برس نکلتی ہے ماشاءاللہ، اور ان دونوں کو جمع کر لو تو آپ کی تاریخ وصال آ جاتی ہے۔ حالت عشق میں تشریف لائے اور حالت کمال میں وصال فرمایا۔ اور حالت کمال کی شان یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کی فیوض اور برکات کا، فیضان کا سلسلہ آپ کی ظاہری حیات میں جاری تھا، آپ کے کمال کی شان یہ ہے کہ اسی طرح سے آج بھی آپ کی فیوض اور برکات کا سلسلہ جاری و ساری۔ اور آپ کی ولادت کی شب، اور یہ سب کتابوں میں بہجت الاسرار شریف میں بھی، تحفہ قادریہ میں بھی، علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب نے بھی لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے موجود ہے کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ائمہ مجتہدین بھی تھے، اولیاء اللہ بھی تھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں تشریف لائے اور انہیں آپ کی ولادت کی خوشخبری عطا فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے یہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے یا پیدا ہوا ہے، فرمایا اس کی وہ اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے اور میرا بھی محبوب ہے، یعنی میرا بیٹا بھی ہے اور میرا محبوب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ولی ہے۔ اور یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس طرح انبیاء اور رسولان عظام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ممتاز مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، تو میری امت کے یعنی مخصوصین کے بعد میری امت کے اولیاء اللہ میں اسی طرح سے ان کا مرتبہ بھی ممتاز ہے۔ اور آپ کی ولادت کے ساتھ بے شمار برکات کا ظہور ہوا اور لوگوں نے بہت فیض پایا ولادت کے ساتھ ہی۔ آپ کی ولادت کے بعد کہتے ہیں کہ کسی کی آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ بھر کر آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ سکے، یعنی آپ ولادت کے بعد بھی مظہر جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے۔ اور جیسا کہ آپ کا ارشاد بھی ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ شریف میں آپ نے فرمایا ہے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدم، تو حقیقتاً آپ مظہر جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور فیوض و برکات کا سلسلہ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی جاری و ساری ہو گیا۔ آپ سے پوچھا گیا، اگرچہ کہ آپ پیدائشی ولی ہیں لیکن پھر بھی پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں بچپن میں مکتب جاتا تھا مدرسے، تو میرے ساتھ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، ملائکہ کا ہجوم ہوتا تھا، اور جب میں مدرسے پہنچتا تھا تو وہ یہ آواز آتی تھی کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دی، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دی جائے۔ یہ قدر و منزلت اور یہ عزت اور یہ عظمت و شان اللہ تعالیٰ و تبارک نے آپ کو بچپن سے عطا فرمائی، یہ آپ کی محبوبیت تھی۔ اور یہ بھی آپ سے سوال ہوا، حالانکہ آپ بہت سی باتیں کہہ سکتے تھے، اور اس میں ہمارے لیے بڑی تربیت بھی ہے اور آج اس کی بڑی ضرورت بھی ہے کہ حضور یہ مرتبہ آپ نے کیسے پایا، چونکہ جو کرامات اور جو برکات کا سلسلہ حضور پر نور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ سے جاری اور ساری تھا، یہ کہیں نظر نہیں آتا، آپ کی حیات میں بھی اور آپ کی حیات کے اس ظاہری دور کے بعد بھی جو فیوز اور جو کرامات کا سلسلہ تھا اور جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی آج تک۔ تو آپ سے یہ سوال ہوا کہ یہ مرتبہ اور مقام آپ نے کیسے پایا، اگرچہ کہ آپ بہت کچھ ذکر کر سکتے تھے اپنی ان کی عبادات اور ریاضات کا۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں، اور ایک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ایسی ہے کہ جن کی عبادات اور ریاضات بے مثل ہیں، دوسری مثالیں نہیں ملتی۔ بہت کچھ کہہ سکتے تھے، اپنے خاندان کا بھی ذکر کر سکتے تھے، لیکن جب پوچھا گیا حضور یہ مرتبہ اور یہ مقام آپ نے کیسے فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا صداقت سے، سچائی سے، صداقت اور سچائی کو میں نے اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ و تبارک نے یہ مجھے مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اور حدیث شریف میں آیا بھی ہے، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سچائی اختیار کرتا ہے، صداقت اختیار کرتا ہے، تو وہ سچ اور صداقت کو اختیار کرتے ہوئے مستقل جب اس پر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ و تبارک جل شانہ اسے مقام صدیقیت پر فائز کر دیتا ہے۔ تو مقام صدیقیت بہت بلند مرتبہ ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو وہ عظیم مرتبہ اور مقام رب تعالیٰ و تبارک نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مبارک کی اور آپ کے واضح مبارک جس میں آپ فرماتے تھے، اس کی شان یہ تھی کہ آپ کی محفل میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انبیاء کرام، صدیقین تشریف لاتے، اولیاء اللہ جو وصال فرما گئے وہ اپنی ارواح کے ساتھ، اور جو موجود تھے وہ اپنی جسموں کے ساتھ آتے تھے، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اور حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا یہ آپ کی تائید اور آپ کی حمایت کے لیے تھا۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان بھی ایک جگہ منقبت شریف میں فرماتے ہیں کہ ولی آئیں مرسل آئیں، ولی آئیں مرسل آئیں، خود حضور آئیں، وہ تیرے واس کی محفل ہے یا غوث۔ حضرت ایک موقع پر آپ واز فرما رہے تھے، تو آپ واز فرماتے فرماتے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ نے بہت ادب فرمایا، لوگوں کو نہیں پتہ چلا۔ اس کے بعد پھر اپنے ممبر پر آپ دوبارہ تشریف لائے، تو بعد میں جب لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ تھا، تو آپ کے مریدین میں سے حضرت شیخ علی بن ہیتی جو تھے، اور آپ کے خلفاء میں سے بھی ہیں، مرید بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایسے عظیم بزرگ ہیں آپ کے خلفاء میں سے ایک ہیں کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے، شیر حملہ کر دے جنگل میں کسی جگہ، کوئی ایسا جنگلی جانور، فوراً آپ کا نام لے تو وہ چھوڑ دے گا۔ حضرت شیخ علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود تھے، تو انہوں نے بھی عرض کی کہ حضور میں نے دیکھا کہ سرکار تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ تم نے خواب میں دیکھا، میں نے عالم میں تم نے جاگتے ہوئے میں نے دیکھا کہ حضور تشریف لائے، اور فرمایا کہ کیا ارشاد فرمایا، کہا آپ ارشاد فرما رہے تھے مجھ سے کہ اے شیخ علی بن ہیتی اپنے مرشد کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ تو حضرت مولانا جمیل القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے بھی ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ تو اللہ تعالیٰ و تبارک اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے، توجہات سے، نظر کرم اور عنایت سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ میں بے شمار باتیں ہر وقت ذہن میں آتی ہیں، کیا کیا عرض کیا جائے۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو وہ ہے کہ آپ براہ راست حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے فیض یاب،
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب تعالیٰ و تبارک سے پایا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست حضور کو نور علیہ الصلوۃ والسلام سے دیا اور سب میں تقسیم فرمایا۔ یعنی انبیاء کی شان یہ ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ و تبارک سے لیتے ہیں فیض اور ادھر وہ مخلوق خدا میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ حضور کو نور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کی امت میں اولیاء اللہ سے، علماء ربانیین سے جاری رہا، اور وہ جو ہے سلسلہ بس سلسلہ لوگوں نے فیض پایا۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ براہ راست حضور کو نور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ فیض یاب ہوئے۔ اس مضمون کو بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے اس طرح سے بیان فرمایا، فرماتے ہیں احد سے احمد، احمد سے تجھ کو، احد سے احمد، احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ اسی لیے فرماتے ہیں طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث۔ اگر آپ کسی کو ذرہ عطا فرما دیں تو وہ کامل چاند کی مانے، تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث۔ اور اگر آپ قطرہ عطا کر دیں تو وہ آپ کا قطرہ بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے۔ اور ہمیں بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت بارگاہ غوثیت سے مدد کا طریقہ سکھا گئے کہ آج ہم کیا کریں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں دہائی یا محی الدین دہائی، دہائی یا محی الدین دہائی، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث، بلا اسلام پر نازل ہے یا غوث۔ اور فرماتے ہیں جلا دے دین، جلا دے کفر و الحاد۔ آج کچھ لوگ ہیں وہ یہ بھی باتیں کرتے ہیں، محققین بنے ہوئے ہمارے سنی اسٹیٹ سے معاذ اللہ، یہ باتیں کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اور ان کی فیض و برکات کو ہم مانتے ہیں، اور وہ حقیقت ہے، اس کے حوالے سب موجود ہیں کتابوں میں۔ ہم جو محققین ہیں آج کے بہت بڑے بڑے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ فیض آج بھی اسی طرح سے جاری ہے جیسے کہ آپ کی حیات ظاہری میں تھا، وہ آج نہیں ہے، حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمت و رضوان یہ فرما رہے ہیں، بارگاہ غوثیت میں عرض کر رہے ہیں، فرماتے ہیں احد سے احمد، احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ اور فرماتے ہیں جلا دے دین، دین کو زندہ کر دی، جلا دے دین، جلا دے کفر و الحاد، کہ تو محی ہے، آپ زندہ کرنے والے، کہ تو محی ہے، تو قاتل ہے یا غوث۔ اخبار الاخیار شریف میں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آپ کا لقب محی الدین ہے، یعنی آپ دین کو زندہ کرنے والے ہیں، اور اس دین متین کو سیکھنے اور سمجھنے میں ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محتاج ہیں۔ یہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا۔ اسی لیے بہجت الاسرار شریف میں بھی ہے کہ جب ایک سنان پادری کے دل میں یہ خیال آیا، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت عطا فرمایا کہ میں اسلام قبول کر لوں، عرب کا رہنے والا تھا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کا زمانہ ہے یہ، اس کے دل میں جب یہ خیال آیا تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کو تیرا دل چاہتا ہے تو بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے دست پاک پر جا کر حاصل کر، اس لیے کہ وہاں سے ایمان کی جو برکتیں اور فیوز و برکات تجھے حاصل ہوں گی وہ کہیں نہیں ہوں گی۔ اس وقت روئے زمین پر سب سے اعلیٰ اور افضل شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ اسی طرح سے ایسے بکثرت واقعات ہیں کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں جب یہ خیال آیا، ایک جماعت کے دل میں یہ خیال آیا، بہجت الاسرار شریف میں ہے، ہاتف غیبی سے ان کو آواز آئی کہ بغداد شریف میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تم ایمان لے آؤ، اس لیے کہ تمہاری ایمان کو قوت اور طاقت اور فیض اور برکت جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے نصیب ہوگی اور کہیں سے نہیں مل سکتی۔ تو یہ فیوز و برکات کا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ تھا، اس لیے آپ فرمایا بھی کرتے تھے کہ میری مجلس میں آؤ، پوری حیات میں اگر ایک دفعہ آ سکتے ہو اور روئے زمین سے کہیں بھی، سال میں ہو سکتا ہے تو آؤ، مہینے میں ایک دفعہ آؤ، میری مجلس میں آ کے بیٹھو، اور یہاں جو انعام اور برکتیں اور ولایتیں اور نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں وہ آ کر کے لے لو۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ خوشی ہو اسے جس نے مجھے دیکھا، اور اسے بھی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اور اسے بھی جس نے اسے دیکھا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ صحابیت ہوئی، پھر تابعیت،
اور آگے قادری منزل ہے یا غوث۔ اللہ تعالیٰ تبارک جل شانہ ہم سب کی حاضری بارگاہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قبول فرمائے، اور حضور پر نور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر کرم و عنایت رب کریم ہمیں دنیا میں بھی و آخرت میں نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔